ہاں صاحب یہ حسین ہے، اور یار جا کے ماں کا شکریہ ادا کرنا، کہنا ماں تیرا شکریہ ہے، تو نے ہمیں عشق حسین کی گھٹی پلائی ہے، تو نے ہمیں مصطفیٰ کی اولاد کے پیار کے سبق پڑھائے ہیں۔ اور یار اگر ماں نے چولہے پہ بیٹھ کے حسین کے قصے نہ سنائے ہوتے تو آج تم اس جلسے میں نہ ہوتے۔ ہماری زندگی پہ سب سے اہم اصل اگر اثر ہوتا ہے تو وہ ماں کی تربیت کا ہوتا ہے۔ کتنے بیٹھے ہوں گے پوچھو کیا ماں نے سوتے ہوئے حسین کے گیت نہ سنائے؟ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کی کہانیاں ماں نے نہ سنائی تھی؟ اور یار درسگاہ کا پڑا ہوا الگ الگ لو، اور خدا کی قسم درسگاہ کا بھولا جا سکتا ہے، ماں کی گود میں لیٹ کے جو سنا جاتا ہے وہ مرتے دم تک نہیں بھولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حبیب ہے، اور یار یہ حسین ہے۔ خدا کی قسم اگر ان کے بچپن کی بات کریں تو پوری رات چاہیے، بس ذرا توجہ کریں، یہ ان کا بچپن تھا۔ پھر وہ دور بھی آیا کہ مدینے نے حسین کی جوانی بھی دیکھی، حسین کی جوانی بھی دیکھی مدینے نے۔ اللہ اکبر، کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی ہے، ان کی چوکھٹ سے کبھی کوئی خالی لوٹا ہی نہیں۔ اللہ سلامت رکھے پوری قوم کو، اور یار جب تک زندہ رہو نا میرے حسین کے نام کی خیرات نکالتے رہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ایسا بھی ہو جو 100 روپے دے کے جلسے میں منہ ٹیڑھا کرے اور کہے میں نے 100 دیے تھے۔ ایسے بندے کان کھول کے سن لے، تیری 100 کی اوقات کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر پوری دنیا کے 6 ماہ کے بچے سارے حسین کے قدموں پہ قربان کر دیے جائیں نا، میرے حسین کے شہزادے اصغر کے خون کے قطرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں نہیں ہو سکتی، ان کے اصغر کے قطرہ تو چھوڑیے صاحب، ان کے اقبال کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، ان کے اقبال کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ کون ہے حسین؟ جانتے ہو آپ نے حسنین کریمین، حسن بھی علی کے شہزادے، حسین بھی علی کے شہزادے، دونوں بھائیوں نے 25 حج پیدل کیے۔ ذرا سارے بول دیں کتنے؟ پیچھے والوں کی بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں تک بات سمجھ میں آ رہی وہاں تک ہاتھ اٹھے اور سارے پکارے یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے، جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں اللہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے دے، اے بدعا نہیں دے گے، کیونکہ یہ اتنی نورانی جماعت بدعا کر دی اور اس میں آمین کہہ دی نا تو پھر ہو سکتا ہے صبح کو پانی بھی کوئی دوسرا پلائے۔ ہاں میں جانتا ہوں اس جماعت کی شان کیا ہے، یہ دیکھنے میں لگتے ہیں کہ ٹوٹے چپلے ہیں، بٹے کپڑے نہ، ان کی سادگی پہ نہ جانا۔ اور خدا کی قسم جانتے ہو تم اگر ان کی دعوت کرو اور اپنے گھر کسی منتری ایم ایل اے ودھائک کی دعوت کرو، فرق کتنا بڑا ہے۔ بات آ گئی تو بتا دوں، اور یار یہ بات بھی کان کھول کے سن لو، یہ جو جماعت بیٹھی ہے نا، میں اسے بلا بلا اللہ والوں کی جماعت نہیں کہتا ہوں، یہ بلا بجے میں جنتیوں کی جماعت نہیں کہا میں نے اس کو، یہ واقعی جنتیوں کی جماعت ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جب کوئی رب کے نام پہ صدقہ کرتا ہے تو اسے اللہ کی دعوت کا ثواب ملتا ہے، اور جب کوئی قرآن پڑھنے والے کو کھانا کھلاتا ہے اسے محمد کی دعوت کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں یہ غور کر لیں، یہ کوئی ایسی ویسی جماعت نہیں ہے۔ اگر یہ آمین کہہ دے نا تو پھر اگر کسی کم نصیب کے حق میں دعا کر دے تو بڑے ہی پار ہو جاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا قبرستان سے گزر جائیں تو 40 دن کا عذاب اٹھا دیا جائے گا، کہیں اگر آپ اسے قرآن دفن کر دیا جائے تو 10 قبروں کا چاروں طرف سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یار یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، ان سے پیار کرو، ذرا غور کرو۔ میں کیا بات عرض کر رہا تھا یاد ہے؟ کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو؟ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے کہا 25 حج کیے تھے۔ پوچھئے علماء کرام سے، 350 میل کی مسافت ہے مکہ شریف سے مدینہ شریف۔ آج لوگ جاتے ہیں حرم شریف میں سب سے پہلے جا کے کیمرہ نکالتے ہیں، یوں ہاتھ رکھیں گے کعبے پہ، یوں سیلفی لے رہے ہیں۔ شرم کر یار، کس بارگاہ میں کھڑے ہو کے گناہ کر رہا ہے؟ اور یہاں آتے ہوئے خدا کی قسم اللہ والوں کے کلیجے پانی ہو جاتے تھے، ڈر لگتا تھا اس بات سے کہ اللہ نے پیر پر دوبارہ نہ کر دیا جائے۔ آج ہم اتنے جری ہو گئے، ہمیں کوئی غیرت نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی۔
یار تو 4-3 لاکھ روپے لگا کر کے کعبہ شریف کی زمین تک پہنچا ہے، وہ مقدر پہ ناز کر تجھے اللہ نے وہ زمین دی ہے، وہاں جا کر کے سیلفی نہ لے، ویڈیو نہ بنا، فوٹو نہ کھینچی، وہ یہاں کہاں سے یہ کھینچ رہا ہے تاکہ یاروں کو دکھا کے یہ کہہ سکے کہ میں کعبے میں کھڑا ہوں، دنیا کو دکھا کے یہ بتا سکے میں نے حرم کی زیارت کی ہے، وہ یہاں کا بھائی کو توڑا لگا ہے، یا اللہ یہ کیا نہیں آیا ہے، آیا ہوا اس کو بنانے کے لیے کر کے پھینک دی بالکل، وہاں جا کے سیلفی لے رہے ہیں، یار ڈر اللہ حج قبول کر لے۔ اب تو نصیب ایسے ہو گئے کہ جو ایک بار آتے ہیں دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملتا، ایک بار جاؤ گناہ معاف کرا کے آیا ہے۔ 25 حج کیے آپ نے، کتنے پیدل حج کیے تھے 25۔ جب آپ چلتے تھے تو زیادہ راہ لے کے چلتے تھے، اللہ اکبر، ایک دن جا رہے ہیں دونوں بھائی، خدا کی قسم جوڑی شان سے زیادہ حسین، اتنے حسین چہرے تھے جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ سوچو جب چلے نا دونوں، راستے میں کچھ لوگ ملے گا، ہمیں ضرورت ہے، بھوک پیاس لگی ہے، کچھ ہے، جو زیادہ راہ تھا شہزادوں کے پاس اٹھا کے اس کے حوالے کر دیا، لو جاؤ حسنین کریمین دے کے اپنا سب کچھ چل دیے۔ آج اگر کہہ دیا جائے کہ صاحب جلسے کے لیے 50 روپے چاہیے، جیب میں ہاتھ رکھ کے کہتا 100 روپے ہے، 100 روپے کا صبح کو گوشت آئے گا، شام کو یہ آئے گا، حساب لگا کے جیب میں ہاتھ رہنے دیتا، نکالتا نہیں باہر۔ اور یار کبھی اگر ان کے نام پہ مانگا جائے نا تو جیبیں خالی کر دیا کر، عقیدہ یہ رکھا کر میں نے اپنی جیب آپ کے نام پہ خالی کی ہے، میرا گھر کیسے چلے گا یہ آپ جانے، آپ کے نام آ جاتا ہے۔ عقیدے بھی درست کر، یہ ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہو گئے، بس غور کریں، سب کچھ دے دیا اٹھا کر کے۔ آج ہمارے دروازے پہ فقیر آتا ہے تو یوں دیکھتی ہوں اسے، دینا تو ہوتا نہیں ہے، کہتے شرم نہیں آ رہی تجھے، مانگنے چلایا، ہٹا کٹا کام کر لیتا۔ اور یار جب تیرے دروازے پہ کوئی بھکاری آئے نا تو یہ سوچا کر پتہ نہیں کون سی غلطی کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا رسوا کیا۔ اسے دیکھ کے تو سبق حاصل کر، اگر تو دے نہیں سکتا تو کسی کو رسوا نہ کر، کسی کو ذلیل بھی مت کر، اگر تو دے نہیں سکتا تو کسی کی عزت اچھالنے کا تجھے حق بھی نہیں ہے۔ دروازے پہ اگر کوئی سائل آئے، میرے حضور کا فرمان ہے اگر تیرے دروازے پہ کوئی ضرورت مند آئے تو یہ مت دیکھ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا ہے، یہ دیکھ ضرورت سے آیا ہے، اگر تو دے سکتا اس کی ضرورت پوری کر دے۔ اور یاد یہ ہمیں سکھایا گیا تھا، آج ہم رسوا کرتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں۔ اگر بانٹنے پہ آتے ہیں، رمضان میں امیروں کے دروازوں پہ اسٹال لگا کرتے ہیں تو کیمرے پہلے لگا کرتے ہیں، ضرورت کا سامان بعد میں لایا جاتا ہے تو غریبوں کی لمبی لائن لگا دی جاتی ہے، وہ صبح سے دوپہر تک روزے کی حالت میں کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ سیٹھ صاحب آج کپڑے تقسیم کریں گے، کوئی کہتا ہے کہ عید کا تحفہ تقسیم کریں گے، وہ یاد صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، سیٹھ اپنے کمرے میں اے سی میں لیٹا ہوا ہے، غریب لائن میں کھڑا ہے، شرم کیا کرو، حیا کیا کرو، کسی کو رسوا و ذلیل نہ کیا کرو۔ سوچ تو صحیح، آج جس لائن میں قریب کھڑے ہیں خدا کی بارگاہ میں دیر لگی ہے، اللہ اکبر، اگر وہ چاہے تو مٹیوں میں اٹھا کے تخت سے تختے پہ لٹا سکتا ہے۔ جو کسی کو غریب بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے، امیر بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے۔ اترانا کس بات پر ہے؟ اگر تجھے پتہ لگ جائے تو دروازے پہ مصطفیٰ کا امت ہی آیا ہے تو یار دیر میں لگایا ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے، اپنے ایسے بھول جایا ہے، صرف مصطفیٰ کی نسبت یاد رکھ لیا، کیا آپ کا امت ہی کھڑا ہے، یہ سوچ دروازے پہ لگ دیا ہے، لیکن اگر ہم ٹائم سے نکلیے تو ہمیں سیٹ کون کہے گا، ہمیں امیر کون کہے گا؟ آتے تھے غریبوں کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، اخبار میں فوٹو چھاپے جاتے ہیں، یار اگر اس کی جگہ تیرے بیٹی کی ویڈیو وائرل کی جائے تو، اگر ان غریبوں کی جگہ تیرے بچوں کو لا کر کے اخبار میں فوٹو دیے جائے تو اس پہ کیا گزرے گی؟ اور یہ مت سمجھنا غریبوں کا کوئی وارث نہیں ہے، خدا کی قسم جس کا کوئی وارث نہیں اس کا مدینے والا مصطفیٰ وارث ہے۔ کسی کو لاوارث مت سمجھنا اور ظلم بھی مت کرنا کسی پر لاوارث سمجھ کر کے، اللہ نے طاقت دی ہے تو صحیح استعمال کرنا، غلط استعمال نہ کرنا۔ یہ تاریخ کربلا ہے اور یہ پیغام کربلا ہے۔ آج بندے کو ذرا سی طاقت مل جائے حضرت پھر تو وہ غریبوں کو نکلنے ہی نہیں دیتا۔ اگر 4 ویلر والا سامنے سے آ رہا ہے نا تو موٹر سائیکل والے کی خیر نہیں ہے، موٹر سائیکل والے کی نظر میں سائیکل والے کی اوقات نہیں، سائیکل والے کی نظر میں پیدل والے کی اوقات نہیں، اور پیدل والے کی نظر میں ننگے پیر والے کی اوقات نہیں، اور ننگے پیر والے کی نظر میں محتاج کی اوقات نہیں۔ کیا یہ ہے ہمارا اسلام؟
یہ ہمارا دین ہے. اور بدلو یار طریقے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کمزوروں سے پیار کیا, غریبوں سے پیار کیا کرو. آج ہمارے سماج میں ایک کمی بہت بڑی ہے. فرق بھائی, ایک بھائی اگر ڈاکٹر بن گیا, دوسرا اگر مزدور ہے, تو ڈاکٹر مزدور کو اپنا بھائی کہنے تیار نہیں. کیوں؟ ایک بات بتا دوں, بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں. چھوٹے بھائی میری بات غور سے, اگر چھوٹے کامیاب ہوتے ہیں نا تو اکثر ان کی کامیابی کے پیچھے بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر چھوٹا ڈاکٹر بنا ہے نا تو ڈاکٹر بننے کے بعد بڑے بھائی کو فراموش مت کر. اس لیے کہ اگر اس نے مزدوری نہ کی ہوتی نا تو تیری ایک دن کی فیس نہیں بھری جا سکتی تھی. اگر اس نے سورج اپنے سر پہ لے کر کے تیرے اوپر سایہ نہ کیا ہوتا تو آج تیری یوں عزت نہ ہوتی. آج ہم اگر بڑے ہو گئے تو غریب کو دیکھنے تیار نہیں. اور کوئی پوچھے یہ کون ہے تیری بستی میں, کہتا میرا پڑوسی ہے. بھائی کو بھائی کہنے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر ماسٹر کے گھر میں فنکشن ہوتا ہے تو کہتا نہیں بھائی آج ذرا دوپہر سے غائب ہو جانا, اس لیے کہ میرے گھر میں VIP مہمان آنے والے ہیں. تمہیں دیکھیں گے تو شرم سے میری گردن جھک جائے گی. اور یار کس کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہے. یہ رشتے میں تیرا بھائی لگتا ہے, تیرا خون ہے, یہ بھی اسی ماں کی گود میں پلا ہے جس ماں کی گود میں تو پلا ہے. کہتے تھا کہ آج مت آنا, دوپہر سے VIP مہمان آنے والے ہیں. خدا کی قسم کر اللہ کے عذاب سے, اگر تجھے ڈاکٹر بنایا ہے تو رب کی قدرت نے بنایا ہے. اگر تجھے رب نے تجھ پہ کرم نہ کیا ہوتا تو تیرے ہاتھ میں بھی تھیلا ہوتا, تیرے ہاتھ میں بھی مزدوری کا سامان ہوتا. اللہ پر آج بھائیوں کو یہ کہہ کے دل توڑ دیا جاتا ہے کہ تم میرے گھر میں قدم نہ رکھ دینا, اس لیے کہ تم غریب ہو میں امیر ہوں. میرے مہمانوں کے بدن پر قیمتی کپڑے ہو گئے, تمہارے بدن پر میلے کچیلے کپڑے ہو گئے. آپ سوچا نہ کرو, اس کے بعد آ کے کہتے ہو دعا کرتے مولانا کا تعویذ دیتے, دعا اور تعویذوں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر تو نے بھائی کا دل دکھایا ہے تو کوئی تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تجھے اگر دعا کی ضرورت ہے تو بول بول کے دروازے پہ بات ہو جانا. پہلے ایسا کیا کر, اگر تیرے قریب میں تیرا غریب بھائی رہا کرتا ہے, آج تیرے دسترخوان پہ اچھا کھانا بنا ہے, غریب بھائی چٹنی سے کھا رہا ہے, تو اپنے دسترخوان کا کھانا اٹھا, غریب بھائی کے دروازے پہ چلا جا. دروازہ کھٹکھٹا, اندر سے آواز آئی کہ کون, کہتے ہیں تیرا بھائی آیا ہے. جانے کے بعد اس کے دسترخوان پر اپنا لے جایا ہوا کھانا رکھتے, اس کا کھانا اپنے آگے رکھتے, اپنا کھانا اسے آگے رکھتے. یار اپنے ہاتھ سے لکھنے والا بھائی کے منہ میں دے دے, خدا کی قسم تیرے ہاتھ دیا گیا لقمہ جیسے حلق کے نیچے جائے گا, ادھر لقمہ جگر کو جائے گا, جگر کو ٹھنڈا کرے گا, ادھر دعائی کا جگر ٹھنڈا ہوگا, ادھر نبی اللہ سے راضی ہو جائے. یار مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی, مجھے نہیں آتا ایک رات میں تمہیں جنت بانٹ کے چلا جاؤں. یاد رکھ لو اصل حسینی وہی ہے جو بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اصل حسینی وہی ہے جو بھائیوں کا حق ادا کرتا ہے. غور کرنا پیارے, میری بات میں توجہ دو نہ دینا. شہزادے چلے گئے, مانگ لیا کسی نے حضرت جو ہو وہ ہمیں کچھ مدد کر دے. آپ کے پاس جو تھا سب کچھ دے دیا. سفر کرتے کرتے 350 میل کا فاصلہ تھا, کوئی کم تو نہ تھا, 600 کلومیٹر, تقریباً 650 کلومیٹر لگ بھگ بنتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کے مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. غور کرنا میری بات پہ. چلتے چلتے بھوک لگی, زیادہ رات کچھ تھا نہیں. آقا حسین نے حسن کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے کہنے لگے بھائی بھوک لگی ہے, پھر کا کوئی انتظام نہیں ہو جائے گا. چلو اللہ انتظام کرے گا. یہ کہہ کے آگے بڑھے میں, جنگل میں ایک جھونپڑا نظر آیا. حسن کہتے ہیں حسین اجی بھیا ذرا دروازے پہ جا کے آواز تو دو, دیکھو کوئی ہے کہ نہیں اس گھر میں. اللہ اکبر, آئے شہزادے, دروازے پہ آواز دی, کوئی ہے. ایک خاتون باہر نکلی, آ کے دیکھا چہرے کو, کیا بات ہے بیٹا؟ کہا ماں بھوک لگی ہے, کھانے کو کچھ مل جائے گا. جیسے اتنی بات کہی, خاتون کہنے لگی بیٹے گھر میں تو کھانے کچھ نہیں ہے, ہاں ایک پیالہ دودھ کا موجود ہے, کہ دودھ لا دو؟ کہا ہاں ماں لا دیجئے. ماں نے دودھ کا پیالہ دیا ہے. آدھا پیالہ آقا حسن نے دودھ پیا, آدھا پیالہ دودھ آقا حسین نے پیا ہے. شہزادوں نے آدھا پیالہ دودھ پیا. جب جانے لگے ماں نے آواز دی, اور بچوں میرے بیٹوں ذرا ٹھہرو تو. دونوں شہزادے ٹھہر گئے. ماں کیا بات ہے؟ کہ تمہارا چہرہ اتنا حسین ہے, ذرا ایک بار جاتے جاتے ماں کا نام تو بتا کے چلے جاؤ. وہ ماں کتنے نصیبوں والی ہوگی جس ماں نے تمہیں جنم دیا ہوگا, کتنی مقدر والی ماں ہوگی جس کی گود میں ایسے بیٹے پلے ہو گئے. حسنین کریمین مسکرائے, کہنے لگے ماں نام پوچھ کے کیا کرے گی, کبھی کم تو مل جائے تو ہمارے مصطفیٰ کے مدینے آ جانا, وہی ہمارا پتہ مل جائے گا. اللہ اکبر, یہ کہہ کے شہزادے واپس آ گئے ہیں. کچھ سال گزرے ہیں. ایک دن
کیا ہوا مدینہ شریف میں یہی خاتون گھوم رہی تھی اور اچانک امام حسین کی نگاہ پڑی، دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں، ہاتھ پکڑا، کہنے لگے ماں میرے گھر کی مہمان بنو گی؟ بڑھیا کو پتہ نہ تھا کون ہے، کہا ٹھیک ہے بیٹے آپ گھر لائے ہیں۔ 3 دن تک اس خاتون کی خدمت کی، 3 دن کے بعد خاتون کہنے لگی بیٹے میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سننا، آپ نے فرمایا ماں جانا ہے؟ کہا کہا ٹھہریے، آپ نے 1000 بکریاں لی ہیں اور 1000 درہم لیے ہیں۔ پوری خاتون کی گود میں درہم رکھے اور بکریوں کا ریوڑ اشارہ کر کے کہا ماں یہ درہم میری طرف سے ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ بھی میری طرف سے ہے۔ پوری جب جانے لگی ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے ماں ٹھہر، ابھی تو 8 پیالے دودھ وہاں ملا ہے، ابھی آدھا پیالہ باقی ہے۔ یہ کہتے آقا حسین کی چوکھر کو، حسن کی چوکھر کو لائے، کہتے بھائی پہچانا خاتون کو؟ امام حسن نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پہچان گئے، کہا بھائی تم نے کیا کہتے دیا؟ کہتے 1000 درہم لیے ہیں، 1000 بکریاں لی ہیں، اتنا سننا تھا۔ حسن مسکرائے، کہتے بھائی میں تم سے بڑا ہوں، رشتے میں تم سے بڑا ہوں، تو اس لیے حق بھی زیادہ بنتا ہے۔ آپ نے 2000 بکریاں دی ہیں، 2000 درہم دیے ہیں، 3000 بکریاں ہو گئی ہیں، 3000 درہم ہو گئے ہیں۔ پوری جب چلنے لگی کہنے لگی بیٹے میں اس جگہ سے بکریاں باہر تک کیسے لے کے جاؤں؟ کہا ہم پہنچا دیتے ہیں۔ دونوں شہزادے باہر تک آئے بکری پہنچانے کے لیے۔ جب مدینہ شریف کے باہر آئے، خاتون جب جانے لگی مڑ کے کہنے لگی بیٹو اتنی مہربانی کی ہے، ایک بار ذرا بتاتے ہو تم کون ہو؟ جب اتنا کہا شہزادے مسکرائے، کہتے ہیں ہم نے ہمیں نہیں پہچانا ہے لیکن ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، اب کون ہو بیٹے؟ کہا میں رات میں ایک دن تیرے دروازے پر تو شہزادے آئے تھے، ہاں بیٹے آئے وہ تھے، انہوں نے دودھ مانگا تھا، ہاں مانگا تو تھا، ہاں وہی شہزادے ہم ہیں، آدھا پیالہ میں نے دیا تھا، آدھا میرے بھائی حسن نے دیا تھا، ہم وہی شہزادے ہیں۔ پوری کہنے لگی میرے بچوں تم نے دودھ کا بدلہ دیا ہے؟ کہتے نہیں یہ جو تجھے دیا ہے یہ بدلہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی روح ہے، جب کوئی ہمارے گھر سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں گیا تو ہمارے گھر کا اصول ہے، میں دل بات کرے گی تو قیامت آ لے میں دانے گیا مصطفیٰ بھی ہوں ماں فاطمہ بھی ہوں بابا علی بھی ہوں بدلہ اصول ہوگی کیا بدلہ ہوگی؟ بچے ساتھ ہوئے بابا تو بدلہ حکم دے دے تو نے بڑے دودھ پلایا ہے اور ہاتھ پکڑ کے ہو کے چاہ پلا کے دکھائے۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ اللہ اکبر آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیکنے اور خود کہیں مانگنے کا گھرانہ۔ یہ گھرانہ میرے مصطفیٰ کا اگر سخاوت پہ بات کی جائے تو راتیں نکل جائیں گی اور آگے بڑھیے۔ اب میں چلتا ہوں کربلا کی طرف۔ یاد ہے نا حبیب ابن مظاہر؟ اللہ اکبر، جب میرے حسین مدینہ شریف سے جانے لگے تو آپ نے حبیب ابن مظاہر سے کہا میں مکہ شریف جا رہا ہوں اور اگر جی چاہے تو تم بھی آ جانا۔ اس وقت حبیب ابن مظاہر کی عمر شریف 72 سال تھی۔ 72 سال، کسی 72 سال کے بوڑھے کے پاس بیٹھنا اور دیکھنا 72 سال کا اثر کیا ہوگا۔ 72 سال عمر شریف تھی۔ اللہ اکبر، غور کرنا، آپ مکہ شریف پہنچ گئے، پھر وہاں سے خط لکھا حبیب میں کربلا جا رہا اور شاید یہ آخری سفر ہوگا، جی چاہے تو کربلا آ جانا۔ مورخین نے لکھا کہ حسین کربلا بعد میں پہنچے تھے، حبیب ابن مظاہر کربلا پہلے پہنچ گئے تھے۔ ایسے ہی یاد میرے مصطفیٰ نے دعا بھی کی تھی نا، یا اللہ میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، اب مرتے دم تک ان دونوں کو جدا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، حبیب کربلا پہنچے، پھر وہ رات بھی آ گئی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، جس رات میں جس کو شب عاشور کہا جاتا ہے، 10ویں شب آ گئی۔ میرے امام نے سنا ہوگا، آپ نے فرمایا تھا باز چراغ بند کر دو، تھوڑی دیر کے بعد کہا چراغ جلاؤ، چراغ جلا، کوئی تبدیلی تقریر کے بعد نہ تھی۔ اتنا فرق تھا، جب چراغ بند کیا گیا تھا تو آنکھیں سوکھی تھیں، جب چراغ جلایا گیا تھا تو آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ میرے امام نے فرمایا گئے نہیں، یہ میرے خون کے پیاسے تھے، تم کیوں نہیں گئے؟ سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، اپنی تلوار آقا حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہنے لگے حسین
آپ اس لیے واپس کر رہے ہیں کہ ہماری سفید داڑھی ہے؟ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں گے حسین کی جماعت میں پورے ہیں. کہا حسین اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سفید داڑھی کی وجہ سے لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، کہنے لگے یہ ہماری تلوار ہے، ہمیں واپس نہ بھیجیے، ہمیں اپنے ہاتھ سے ہمارا سر طلب کر دیجیے، ہمیں مرنا تو گوارا ہے، حسین دامن چھوڑ کے جانا گوارا ہے. اتنی بات کہی، اللہ اکبر، بس ایک جملے نے فیصلہ بتا دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ پھر اپنے اپنے خیموں میں، آج آخری رات ہے، اپنے رب سے دل کھول کے باتیں کریں. یہ تو 10ویں شب تھی نا، آپ نے فرمایا تھا آج اپنے رب سے دل کھول کے باتیں کر لو. سب اپنے اپنے خیمے میں آئے گئے. صبح کا سویرا ہوا کہ فجر کی اذان ہوئی، نماز با جماعت ہوئی ہے. نماز کے بعد جب حبیب امام حسین کی جماعت کی طرف عمرو بن سعد نے سب سے پہلا تیر پھینکا تھا، اور پھینکنے کے بعد آتا یزیدیوں گواہ ہے نا، جس نے حسین پر پہلا تیر چلایا وہ عمرو بن سعد ہے. اس تیر کے پھینکنے کے بعد اس نے چیلنج کیا. میرے امام نے پہلے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے واپس آ گئے. اب ذرا غور کرنا، جب آئے نا واپس آواز آئی حسین ہے کوئی مقابلے کا؟ اگر ہو تو بھیجیے. اللہ اکبر، اتنی آواز کا آنا تو سب سے آگے حبیب ابن مجاہد آئے، لاٹھی پھینکتے ہوئے آئے ہیں. آتے کہتے حسین مجھے اجازت دے دیں. جب جتنی بات سنی میرے حسین نے یوں چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے میرے 72 سال کے بوڑھے یار تو کیا کرے گا 22,000 کے مقابلے میں جا کے؟ کہتے ہیں آقا حق غلامی تو ادا کر لینے دیجیے، آج اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کی تلوار پکڑا دیجیے، پھر دیکھنا یہ 72 سال کا بوڑھا کیا کرتا ہے. اتنا سنا میرے امام نے اپنے ہاتھ سے تلوار حبیب ابن مجاہد کے ہاتھ میں دی ہے. اس کے بعد 72 سال کے یار نے کہا تھا حسین آخری بار اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر سوار کر دیجیے. جب آئی سواری کی باری، اللہ اکبر، میرے امام سواری کے پاس آئے ہیں. حضرت حبیب نے کہا تھا حسین ایک قدم پیچھے ہٹائیے. میرے حسین نے قدم پیچھے ہٹایا، کربلا کی خاک سے مٹی اٹھائی ہے حبیب ابن مجاہد نے. بچپن کا اصول ہے، مٹی اٹھا کے ہونٹوں سے لگا کے چومی ہے، چومنے کے بعد سر پہ ڈالی ہے، ڈالنے کے بعد کہتے آقا اب سوار کر دیجیے. اللہ اکبر، جب سوار کیا ہے میرے حسین نے حبیب نے تلوار سنبھالی ہے، اور تلوار سنبھالنے کے بعد آخری سلام کیا آقا حسین ہے. کربلا کے میدان کی طرف گئے ہیں. لوگوں نے دیکھا تھا 72 سال کا بوڑھا آ رہا ہے. 22,000 میں ہنسی پڑ گئی ہے. یہ کیا مقابلہ کرے رہا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ وہ تو 3 دن کا پیسہ بھی ہے، 52 سال کا پورا بھی ہے. جیسے حبیب آئے ہیں، آنے کے بعد جب تلوار نکالی گئی نام سے، وہ جب ہماری تلوار لگائی ہے، وہ خدا کی قسم یہ میرے امام کے ہاتھ کی برکت تھی. جب تلوار لگائی یزیدی سامنے آئے ہیں، 52 سال سے بوڑھے نے تلوار چلائی ہے، تو 21 یزیدیوں کو بڑا پنار کیا ہے. جب 31 یزیدی کٹ گئے ہیں، ایک یزیدی نے کہا تھا عمر کہا گیا مجھے تھوڑا سا موقع دو. کیسے کہا میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں. کیسے توڑو گے؟ انہوں نے ہمارا ایک آدمی توڑ لیا تھا. کس کی بات کرتے ہو؟ وہ ہماری جماعت میں تھا، وہ کوسا کے آیا میں چلا گیا ہے، اور یہ 72 سال کا بوڑھا ہے، 3 دن کا پیسہ گیا ہے، اسے پانی کا لالا بنوا یقیناً پیاس سے ہمارے ساتھ ہونے پہ مجبور کر دے گی. اس نے کہا تھا مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ دیکھو تو دیکھے. اپنے ساتھ کے کہنے پر ایک یزیدی نے ہاتھ پانی کا پیالہ لیا. 72 سال کا بوڑھا اٹھایا ہے، اس یزیدی نے بھی پیالہ اٹھایا ہے، اور وہاں پہ کہا حبیب کو 72 سال کا بوڑھا ہے، تو وہاں پہ پیاس آ گیا ہے، تجھے 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے، آپ پیاس بچھا لے، ہماری جماعت میں آ جا، تجھے پانی بھی مل جائے گا، ہم تجھے قبل نہیں دیں گے، بڑے بڑے باپ ہوگا دیا جائے گا. بس حسین کا ساتھ چھوڑ جیسے اس نے پیالہ اٹھایا ہے، حبیب نے تلوار میدان میں ڈالی ہے، ڈالنے کے بعد گھوڑے کو بڑھایا ہے. جتنے بھی یزیدی پانی کا پیالہ لے لے پڑا تھا، جب حبیب کی سواری اٹھ گئی ہے، اس نے عمر کی طرف بھی دیکھا اور دیکھتے مسکرا کے آپ کا اشارہ کیا، کہنے لگا میں نے ایک ساتھ توڑ دیا ہے حسین کا، یہ پانی کے نالہ میں آ گیا ہے. حبیب ابن مجاہد آئے ہیں، آنے کے بعد وہاں جا کے سواری ہو گئی، جہاں وہ پانی کا پیالہ لے کے کھڑا تھا اس نے کیوں ہاتھ اٹھایا ہے. حبیب نے آہستہ سے گھوڑے کے سین سے پیر نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد پیالے میں ٹھوکر ماری ہے، اتنی تیز ٹھوکر ماری تھی کہ جب تک ہم نے ساتھ ہونا تھا تو پیالہ لگا تھا. اور حبیب نے کہا یزیدیوں یہ سمجھ نہیں پاؤ اور نہ سمجھ سکتے ہو، تم سمجھتے ہو پانی توڑے گا، اور خدا کی قسم تم یزیدی توڑ چکے ہو، ہم حسین ہے گھر کی سے تو چکے ہیں.
अल्लाह अकबर का नहीं तोड़ सकते। अब फिर जब ठोकर मार दी फिर खैर थी, और प्याला अमर इब्न साद के माथे पे लगा था, गुस्सा आ गया था, बरसा दो तीर, और चारों तरफ से तीर चले, और जब चारों तरफ से तीर चले मेरे हुसैन का 72 साल का यार जख्मी होकर जब घोड़े से नीचे आया, आवाज दी अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालिए। इतना सुना आका हुसैन मैदान करबला की तरफ दौड़े, और दौड़ते दौड़ते ना अल्लाह अकबर पहुंचे वहां जहां हबीब आवाज दी, कहा मेरे हबीब हबीब, इतनी आवाज दे रही कोई आवाज नहीं आई। फिर आपने फरमाया हबीब है कहां मेरे 72 साल के यार, बता तो सही। आहिस्ता से आवाज निकली, का हुसैन मैं वहां हूं जहां पे सैयदा फातिमा ज़हरा के तख्ते से सफाई कर रही थी। मेरे हुसैन पहुंचे हैं, और जाने के बाद हबीब का सर गोद में रखा है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था यार, आज यार का यार से आखिरी मिलन था। कोई कहानी तो न थी, ये कोई किस्सा लैला मजनू का तो न था, ये कोई हजरत ज़ुलैखा और यूसुफ की दास्तान तो न थी, और यार की यार हुसैन की कहानी है, ये उनके आशा की दास्तान है। सर अपनी गोद में रखा है, जैसे रखा हबीब ने इमाम हुसैन का चेहरा देखा, देखते देखते मुस्कुराए हैं, कहते आका बड़ा दर्द है, जो तीर सीने के पार तो आपको हो रहा है, से बड़ा दर्द हो रहा है। मेरे हुसैन का निकालने का ना ये तकलीफ न उठाइए, आप मेरे बाबा हो। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने फरमाया बता कुछ ख्वाहिशवार ही बता, कहते हुजूर अपना मेरा सर जमीन पे रख दीजिए, का अपना कदम पीछे हटाइए। मेरे हुसैन ने कदम उठाया है, फिर हबीब ने मिट्टी उठाई सर पे डाली है, और डालने के बाद कहते हुसैन जरा बैठ जाइए। फिर हुसैन ने यार हाथ जोड़ रखा है, और यार की कैसी मौत हो तो अल्लाह को दिखा दो। खुदा की कसम आप एक जन्नती अपना सरदार हो रहा है, आप एक जन्नती की हो रहा है, दुनिया आसान की हो रहा है। खुदा की कसम जब घोड़े से रखा है, उस वक्त आका हुसैन कुछ नहीं चाहता, बस ये ख्वाहिश है जब मेरा दम निकल जाए, मेरी सांसें साथ छोड़ दे, हुसैन तेरा वसीले की तरफ देना, और अपना भी मुस्तफा का रहना, सिर्फ इतना कह देना आप मैं हबीब से राजी हूं, आप भी राजी हो जाएंगे। इतना सुनना था मेरे हुसैन ने आपको दोस्त में लग जाता है, अपने आप माता चुनना है, अभी माता चुनने के हो कि कुछ भी नहीं है, सांसों की प्रेम छूटती है, जिंदगी का संगम टूट जाता है, बरेले से आवाज आती है, कर कर प्यारे तुम लोगों को छुपा हो, तुम लोगों पर ये करबला है साहिब, ये करबला है, ये मन गढ़ंत कहानियां नहीं, ये वो तारीख है जो खून से करबला की जमीन पर लिखी गई थी और क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी। लिखी खून से गई थी, पढ़ी आंसुओं के साथ जाएगी। ये तारीख है करबला है, ये करबला का पहला शख्स गौर करना। मैं अगर सबकी शहादत बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा, आज मैं तुझे बताऊं फिर वो वक्त भी आया सारे लोग एक एक करके फैसले हो चुके थे, आखिर में बची साथ सिर्फ मेरे हुसैन की। आप अपने खेमे में बैठे थे, अल्लाह अकबर, कांधे पे चादर मुस्तफा की है, हाथ में तलवार मौला अली की है, सर पे अमामा आका हसन का है। क्यों तेज लगा के बैठे थे तलवार से, और पीछे से अचानक सैयदा ज़ैनब तशरीफ ले आया। जैसी आई आंखें खड़ी हो गई आका हुसैन के पीछे, अचानक झटका लगा, आंख खुली। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई खैर तो है? फरमाने लगे हाँ ज़ैनब खैर है। कहा भाई फिर अचानक उछल कैसे गए? कहने लगे ख्वाब में मुस्तफा आए थे, अभी मेरी आंख लगी थी मुस्तफा आए थे। इतना कह के आंख में आंसू भर लाए, फरमाने लगे मेरे नाना ने फरमाया था हुसैन 3 दिन का प्यासा है, अब देर नहीं है, बहुत जल्द मेरे दस्तरखान पे आके हौज़े कौसर से प्यास बुझाने वाले हो। अल्लाह अकबर। उसके बाद उठे, आवाज आई हुसैन, क्या बात, क्या अब बाजुओं में दम नहीं रहा? मेरे हुसैन उठे। उठने के बाद आपने जब तैयारी शुरू की, आप अपने खेमे में हिचकी भर के जब रोने लगे, हजरत फिज़्ज़ा के कानों में आवाज आ गई, दौड़ के गई, कहने लगी आका हुसैन खैर तो है, ठीक है ना सब? मेरे हुसैन ने फरमाया सब ठीक है। तब फिर रोए क्यों? कहने लगे सिर्फ एक ख्याल में रुला दिया,
توجہ ہے نا آپ لوگ؟ ابھی سن رہے ہیں نا؟ اگر سن رہے ہیں تو بول دیں ذرا یا حسین. میں بتانے لگا ہوں اب کربلا کیا تھا. غور کرنا. کہنے لگے بس ایک خیال نے اڑا دیا. کون سا خیال؟ کہنے لگے اکبر گئے تو ماں نے تیاری کرائی، اصغر گئے تو ماں نے تیاری کرائی، اون محمد گئے تو ماں نے تیاری کرائی، حسین جا رہا ہے کاش تیاری کرانے والی ماں فاطمہ ہو.